اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو۔ ولید نے تمہیں بھی خرید لیا۔ ابو موسیٰ، سمجھتے ہو کہ ہمارا اختلاف دنیا کے لیے ہے؟ اعلان تم نے کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے، اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ اگر ولید کے ساتھ میں مصالحت کر لوں تو کیا خطا کار ہوں؟ گناہ گار ہو تم، گناہ گار۔ تم نے ولید کی اقتدا کر کے اپنے پچھلے قول کو جھٹلا دیا۔ جب تمہیں یقین نہیں تو ایک مسلمان پر تہمت لگائی اور اسے بدنام کیا۔ میں نے انکار کہاں کیا؟ جس نے بھی میری زبانی ولید کے متعلق سنا ہے وہ حقیقت ہے۔ پھر ایسی صورت میں اس کی اقتدا جائز نہیں۔ اقتدا نہ کروں تو گناہ ہے۔ تم دیوانے ہو، تم بولے ہو ابو موسیٰ، جلدی پھسل جاتے ہو، کہیں اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا۔ دیکھا ابو زبید، جب تک شیخ رہے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دھیان رکھنا کہیں نماز کم زیادہ نہ پڑھا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ نہیں وردان، جب تک شیخ کوفے میں ہوں گے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھا نہیں ان کے کہنے سے ازدیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگر شیخ کے قاصد نے ہمارے اختلاف کی خبر علی تک پہنچا دی اور اگر علی نے مداخلت کر دی، ہمیں بستر باندھنا پڑ جائے گا۔ کوفے کا دروازہ بند کر دو وردان، تاکہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے۔ اس ابا قدام کا کیا کریں؟ آئے دن فتنہ انگیز فتوے جاری کرتا ہے۔ جو اپنے عقیدے کو زیادہ ظاہر کرتا ہے اس سے مت ڈرو۔ ابا قدام خود اپنا دشمن ہے، اس سے چھیڑنا نہیں وردان، چوکس رہو کہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے۔ کیا ہو گیا تھا؟ شک میں اتنی ساری نمازیں پڑھا دی ولید، جس محراب میں تو روح کہیں اور۔ کہاں ہو ولید؟ یہ کالی آنکھوں والی بھی خدا کی رقیب ہے ابو زبید۔ دائی جان کی بھی کیا پسند ہے؟ آؤ شاعر، دیکھتے ہیں دائی جان کیا خبر لاتی ہے۔ دیکھ لینا، دائی جان جو خبر لائے گی وہ تمہارے اشعار کا بھی جادو توڑ دیں گے۔ میں سمجھ گیا، جواب بھی کیا شاعرانہ ہے۔ ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے، اس کی اقتدا کرنا جس کے تم پاگل ہو، کیا یہ شرک نہیں؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں۔ تم قافیے میں کھو گئے شاعر، تم کھو گئے۔ تمہارے پرانے اشعار تمہیں مبارک ہو، مجھے دیوان مل گیا ہے، زندہ و سرشار، ہزاروں عاشقوں کے دل کا مرہم۔ مجنون عراقی کا دیوان نہیں، کوفے کی شہزادی کا دیوان، فرات جتنی لمبی غزلوں والا، دو کالی آنکھوں کے ساتھ۔
میری غزلوں کی فرات جاری ہے کالی آنکھوں کے اشعار کے ساتھ. تم کہو تو میں اپنی غزلوں کو جلا دوں. پھر کود گئے ہو پانی میں؟ فرات کا پانی ہے دائی جان، روح کو تازہ کر دیتا ہے. کھانا کیا بنایا؟ سبزی کا دلیا. گھر کی بیگم نے بنایا؟ نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. اس کے ہاتھ کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. قطام کا اسے پتا چل گیا. ہاں، عورت دیہاتی ہو اور وہ مرد کو نہ پہچانے، پھر میرے خیال سے اس کی جگہ تنور میں ہونی چاہیے. کتے کی طرح سونگتی رہتی ہے اور ہر چیز پر شک کرتی ہے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے. مجھے اس کے کھانوں پر شک ہے. مار ڈالوں گا میں تجھے چڑیل. کاش کہ تم ایسا کر سکتے. ہاتھ روک لو اپنا، تم یہ نہیں کر سکتے. تم نے اس کے سارے خاندان پر تھوک دیا ہے. فقط خاندان ہی پر نہیں، میری جوانی پر بھی تھوک دیا ہے دائی. میں کہتا ہوں تو چلی جا، چلی جا. میں چلی جاؤں؟ کہاں چلی جاؤں؟ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ بڑی دیر سے اجازت دی ہے ولید، اب مجھے یہیں رہنا ہے. تم مجھ پر تھوکتے بھی ہو. تیری ہوس پوری نہیں ہوئی، اب میں یہیں رہوں گی تاکہ تیرے جھوٹے عشق کے نوالوں میں زہر ملا سکوں. سونگ کے دیکھ، ابھی تک ان اونٹوں کی بو آ رہی ہے جس پر تو نے مجھے جھوٹے وعدے دے کر اپنے قافلے سے اٹھا کر لایا تھا. اپنے آپ پر تھوک لے عیاش. میں ایک سیدھی سادی دیہاتی لڑکی تھی جو دن میں ہزاروں بار تیری جھوٹی محبت کے رنگین وعدوں میں رنگتی گئی. اب میں کہاں جاؤں؟ اب اس ہزاروں دلہن کے محل میں میری کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی میری جھوپڑی میں رہنے والے مجھے پہچانیں گے. آخر کس بات سے پریشان ہو؟ اپنے نصیب سے. دیکھ رہی ہو میں کتنے سال کی ہوں. تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. دسیوں دلہنوں کے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بال سنوارے، خوشبو لگائی اور اس کے لیے تیار کیا. لیکن اس کی ہر کروٹ میں ایک نئی ہوس ابھرتی ہے. خطام اب اس کی نئی ہوس ہے. یہ امیر لوگ اپنی بیویوں کے لیے سب سے جھوٹے مرد ہیں. ان کے پاس عشق نہیں ہوتا بلکہ ریاست سے پر دل ہے. اب خطامہ کو بھی میری طرح برباد نہ کرنا. ولید نے اختلاف کا بیج بو دیا ہے. کوفے کی قومیں آج ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہیں. ابا خطام اشسکندی جیسے ولید کے سکوں پر بک گئے ہیں. قوم ازد اور اسد